چھوٹا سا جملہ پھر ایکسپلینیشن میں نہیں دے سکتا اس طرح. نماز ایک ٹیکنالوجی ہے، اصل میں ٹیکنالوجی ہے، یاد رکھیے گا. نماز از این ایکچوئل ٹیکنالوجی. یہ مسلمانوں کو ایز اے ٹیکنالوجی ہی ملی تھی، ہم اس کو ایز اے ٹیکنالوجی دیکھتے نہیں ہیں. اگر اس کو ٹیکنالوجی دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال بھی کریں گے، اور پھر دیکھیں ایک سنگل انڈیویجول اینڈ اے گروپ کے اندر معاملات کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں. مگر ہم نے دیکھنی نہیں ہے ٹیکنالوجی کے طور پہ. اٹ واز اے گفٹ آف اللہ عز و جل. یہاں تک کہ جب نبی السلام نے شاہ فرمایا، صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی اس کہانی کی ساری. نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا. صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے. پہلا سوال کیا پوچھا، یا رسول اللہ پھر نماز کا کیا کریں نماز کا کیا بنے گا؟ اور اس کے اوپر کیا جواب آیا میرے نبی کا کہ پھر اندازے سے نماز جاری رکھنا، نماز نہ چھوڑ دینا کہ یہ ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں رہنی چاہیے. ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس کو ٹیکنالوجی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ساحل ادیم صاحب کے ایک بیان کے بارے میں، جو کہ وہ نماز کے بارے میں دیتے ہیں اور اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز ایک ٹیکنالوجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی. ساتھ یہ بیان کرتے ہوئے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میرا جملہ ہے، میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا، میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا، لیکن یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملی تھی اور انسان نے اس کو سمجھا ہی نہیں. ہم مسلمانوں نے اس پر کوئی غور نہیں کیا اور ہم نے اس کو ٹیکنالوجی کی طور پہ نہیں لیا. اگر ہم اس کو ٹیکنالوجی کے طور پہ لیتے تو پھر ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس سے اور جہتیں کھول سکتے تھے. لیکن چونکہ ہم نے اس کو ٹیکنالوجی کے طور پہ نہیں لیا تو ہم ٹیکنالوجیکل ونڈرز اس سے نہیں کر پائے، یعنی ہم اس راستے پہ نہیں چل پائے جس پہ ساحل ادیم صاحب شاید چلانا چاہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ یہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا ایک جملہ ہے جس کی میں ہی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. اگر آپ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے تو ساحل بھائی سے ہم یہ سوال کریں گے کہ پھر ساحل بھائی اس طرح کی بات لوگوں کے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز اینی تھنگ وچ یو کین ناٹ ایکسپلین، اینی تھنگ وچ یو کین ناٹ گیو ریفرنس فرام قرآن اور حدیث ریگارڈنگ سم تھنگ سو امپورٹنٹ لائک نماز، کوئی ایسی چیز جو اتنی امپورٹنٹ ہے، جو نماز جتنی اہمیت رکھتی ہے، اگر اس کو آپ قرآن سے اور حدیث سے حوالہ نہیں دے رہے اور آپ ایک خود جملہ بول رہے ہیں اور اسے ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا، یہ بہت زیادتی کی بات ہے. کیونکہ آپ کی فین بیس ہے ساحل صاحب، آپ بہت اہم آدمی ہیں، آپ کو لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ سے وہ لوگ چاہتے ہیں اور آپ سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. زیادہ اہمیت یہ بات تب اختیار کر جاتی ہے جب لوگ آپ سے دین کا علم بھی اب حاصل کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب ساحل صاحب کو سنیں تو ساحل صاحب دین کی حوالے سے ایک فلسفی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شعور جو امت میں زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے وہ دین کا فہم کہلاتا ہے، اور دین کا وہ فہم جو کسی ایک یا دو اشخاص یا ایک گروپ یا ایک اقلیتی گروپ کا ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے دین کے فہم میں ایک فلسفی قائم کی ہے، ایک وے آف تھاٹ قائم کیا ہے. چاہے وہ وے آف تھاٹ اقلیت میں ہے، آپ کو یہ ڈسٹنگوش کرنا آنا چاہیے کہ یہ اکثریت کے وے آف تھاٹ سے مختلف ہے. پہلے بات صرف سائنس کی ہوتی تھی، پہلے بات صرف پورٹلز کی ہوتی تھی، پہلے بات صرف کہکشاؤں کی انٹرگلیکٹک ٹریولز کی ہوتی تھی، پہلے بات ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کی ہوتی تھی. وہ سب باتیں جو ساحل ادیم صاحب کیا کرتے تھے. لیکن اب بات نماز کی ہوتی ہے اور نماز کو بھی ٹیکنالوجی کہا گیا. آپ گوگل پہ جائیے، ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن دیکھیے، کوئی بھی سائنٹیفک میتھڈ جس سے آپ کسی مشین کو پروڈیوس کر سکتے ہیں اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو کیا ٹیکنالوجی اگر نماز ہے تو کیا ہم اس کو میکنائزڈ ورژنز میں لینا چاہتے ہیں؟ آخری بات یہ کہ ساحل ادیم صاحب نے نماز کو ٹیکنالوجی کیوں سمجھا، یہ بڑی اہم بات ہے. وہ اسی لیکچر میں یہ کہتے ہیں، اسی جو میں ابھی اس کا ویڈیو لگا دوں گا، اس ویڈیو میں کلپ جو ہے ساحل صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ دجال کے مقابلے کے حوالے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایام یا اوقات جو ہوں گے وہ وقت دن اور سال اس طرح سے ہوں گے، تو صحابہ کرام میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا کہ نماز چونکہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ یعنی جب دجال کا فتنہ ہوگا تو اس وقت ہم نماز کیسے پھر پڑھا کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہنا. اسی بات کے اوپر ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھنا یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. کیوں؟ کیونکہ دجال کے خلاف استعمال ہوگی. نیچرلی ان کے مائنڈ میں وہ تمام انٹرپریٹیشنز جو آج کل کر رہے ہیں وہ ساری دجال ڈریون ہیں. وہ دجال کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دجال کے مقابلے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے. اس کے دجال کا مقابلہ ہو سکتا ہے یا دجالی فتنے کا مقابلہ ہو سکتا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن وہ ان کا یہ کہنا کہ نماز جو ہے وہ ایز این انسٹرومنٹ اور ایز این ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے اس فتنے سے لڑنے کے لیے، یہ بڑی عجیب بات ہے. جب نماز قرآن مجید میں آئی تو فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے، نماز فحاشی سے روکتی ہے،
نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کرو، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ سب باتیں جو تھیں یہ اللہ کے قرب کے لیے تھیں۔ جب صحابہ کرام نے فتنہ دجال کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ اس فتنہ کے دور میں ہم نماز پڑھ پائیں گے، تو نیچرلی وہ یہ خوف میں ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ فتنے کے عالم میں، دجالی فتنے کے وقت میں ہم کہیں اللہ کے قرب سے نہ محروم ہو جائیں، ہم اللہ کے ساتھ تعلق سے نہ محروم ہو جائیں، ہم اللہ کی محبت سے نہ محروم ہو جائیں۔ بات شاید اس تناظر میں ہو رہی تھی اور امت کا اجتماعی حصہ، مجموعی حصہ، بڑا حصہ اسی طرح سے شاید چیزوں کو لے رہا تھا، لیکن ایک دم ساحل ادیم صاحب ایک نئی بات فرماتے ہیں، اور اس نئی بات سے جو لوگوں کے دل میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری تشریح غلط نہ ہو، اور ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ابھی نیا دین کی طرف آ رہے ہیں یا رغبت کے ساتھ دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ساحل صاحب کو اپنا مینٹور سمجھ رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، ساحل صاحب خدمت کر رہے ہیں دین کی، لیکن اس میں ایسی نئی باتوں سے انہیں ضرور اجتناب کرنا چاہیے جو باتیں نہ سلف نے کہی ہیں، نہ ہماری تاریخ میں کبھی ہیں، اور ایک دم آج کے دور میں نئے اسکالرز نئی بات کر کے بہت بڑی پیچیدگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں توجہ کے ساتھ دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، غور و فکر اور تدبر بھی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کریم سے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے اور اس کے حضور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساحل ادیم صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے ان کے اوپر ہدایت کا در کھولے، شرح صدر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی مجھ پہ بھی یہ تمام رحمتیں کرے اور آپ سب پر بھی یہ رحمتیں کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔